نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں محترم سامعین کرام اور معزز و مکرم علماء کرام اور عزیز طلبہ ہم ہندوستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے تو ہم نے اپنے بچپن سے یہ دیکھا کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر 2 دن ایسے ہیں جس دن میں ہم پرچم کشائی کا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ ایک 15 اگست کا دن ہے اور ایک 26 جنوری کا دن ہے۔ ان دونوں دنوں میں ہم پرچم کشائی کرتے ہیں اور اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور دوڑتی ہوگی اور سوال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم 15 اگست یہ پرچم کشائی کیوں کرتے ہیں اور 26 جنوری کے دن یہ پرچم کشائی کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے دوستو مختصر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1599 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہند کے ساحل پر انگریزوں کا ایک دستہ آتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ 1600 عیسوی کے اندر وہ ہندوستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے جال پورے ملک کے اندر بچھا دیتے ہیں۔ حالانکہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ 1757 عیسوی تک 1757 عیسوی سے پہلے 1601 عیسوی کے اندر جب یہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو تقریباً 150 سال کے بعد جب اس کے لیے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جو علم بغاوت بلند کرتا ہے اس کے اندر مسلمان کا نام سر فہرست آتا ہے، نواب سراج الدولہ ہے جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ جب ہم اس تاریخ کا اور مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ 1803 عیسوی آتا ہے، اس 1803 عیسوی کے اندر لارڈ ہارس جو انگریز کا سرگنا تھا، جو انگریز کا مانیٹر تھا، جو انگریز کے دستہ کا ہیڈ تھا، وہ کہتا ہے وہ ٹیپو سلطان کے سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ مقابلہ کرنے کے بعد وہ شاہ عالم ثانی سے جبرن یہ دستخط کرواتا ہے کہ آج سے یہ ملک جو رہے گا اس کے اوپر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا اور جو اس کے اندر بادشاہ رہے گے وہ بادشاہ سلامت کی رہے گے۔ میرے دوستو جب 1803 عیسوی کے اندر یہ حالت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان آج سے دارالحرب ہو گیا ہے، لہذا آج سے ہر مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے، یعنی جہاد انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا جائے اور اس ملک کو آزاد کیا جائے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ بات یہ حاصل نہیں ہو سکا، چنانچہ 1857 کے اندر پھر علماء کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے جس کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور تمام علماء کی کمیٹی اس بات کا ایک ساتھ فتویٰ دیتی ہے کہ آج سے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو رفتہ رفتہ یہ لڑائی چلتی ہے۔ امیر شریعت راوے منت اللہ رحمانی صاحب کو 1932 کے اندر قید کر کے انہیں سہارنپور کی جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ علماء جمعیت علماء انصار کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی جاتی ہے، اس کے اندر انتخاب عمل میں آتا ہے۔ جو سب سے پہلے انتخاب 1932 کے اندر کیا گیا، اس انتخاب کے اندر شیخ منت اللہ رحمان رحمت اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی وہاں سے رکن انتخاب کر کے اس پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ لیکن میرے دوستو
यहाँ तक अभी आज़ादी नहीं मिल सकी थी। जब इसके बाद और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से मुल्क को छोड़कर चला गया। मेरे दोस्त, जब हमारा मुल्क 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया तो अब लोग बैठ करके और अरकान मिंबरान बैठ करके ये सोचने को लगे कि आज से तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, अब हम अंग्रेज के कानून को नाफिज नहीं करेंगे, अब इस पर एक जमहूरी मुल्क होगा, इस जमहूरी मुल्क के ऊपर हम चलेंगे। चुनांचे इस जमहूरी मुल्क, जमहूरियत का माना क्या है? हार्लंगन ने ये जमहूरियत का माना लिखते हैं। तो जमहूरियत का माना यह है कि खुद मुख्तारी, यानी अवाम की खुद हुकूमत होगी। गोया कि एक महदूद वक्त तक एक हुकूमत बनेगी, अवाम के वोट दिए जाएंगे, अवाम के वोट से इंतखाब होकर कोई यहाँ का वजीर आजम बनेगा तो कोई यहाँ का वजीर आला बनेगा। फिर उस महदूद वक्त को ख़त्म होने के बाद फिर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, फिर दूसरे इक़्तिदार हासिल होगा, फिर दूसरे वज़ीर आज़म बनेंगे, दूसरा वज़ीर आला बनेगा। चुनांचे मेरे दोस्तों ये कवानीन नाफिज किए जाते हैं। चुनांचे 393 अफराद की एक कमेटी तैयार की जाती है और इस कवानीन को बनाने के लिए उस कमेटी को इसके ऊपर मुश्तमिल किया जाता है। मेरे दोस्तों 393 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी 4 रंग आलम के कवानीन का मुताला करते हैं। मुताला करने के बाद हिंदुस्तान का एक मुसव्वदा तैयार करते हैं। मुसव्वदा तैयार करने के बाद इसके बाद फिर इसके एक 7 कमेटी बनाई जाती है, जिस 7 कमेटी के जो है सदर मुंतखब किया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि एक दलित खानदान से आते हैं। मेरे दोस्तों उस